الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور اسے بلے کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کے فیصلے سے پارٹی کو پارلیمنٹ میں نمائندگی کے حوالے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آئین کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں صرف رجسٹرڈ پارٹیوں اور ایک انتخابی نشان پر لڑنے والی جماعت کو الاٹ کی جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا نشان نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو صوبائی اسمبلیوں سمیت ایوان بالا اور ایوان زرعی میں خواتین اور اقلیتوں کی 227 مخصوص نشستوں پر بھی نقصان ہوگا۔ اگر عدلیہ سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتا تو جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور سینٹ انتخابات میں انہیں اس الیکشن کی بنیاد پر کوئی نشست نہیں ملے گی۔ موجودہ قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی 266 نشستوں میں سے پنجاب کے 141، سندھ کے 61، خیبر پختونخوا کے 45، بلوچستان کے 16 اور اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں۔ اسی کوٹے کے تحت آئین کے آرٹیکل 106 کے مطابق صوبائی اسمبلی کی جنرل 593 نشستوں میں سے پنجاب کی 297، سندھ کی 130، خیبر پختونخوا کی 15 اور بلوچستان کی 51 نشستیں آئین میں طے ہیں اور اسی کے مطابق حلقہ بندی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ 22 دسمبر کی شب الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے، جس کے بعد پی ٹی آئی بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر علی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو پارٹی کے دیرینہ رکن اکبر ایس بابر سمیت 14 درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مبینہ نئے چیئرمین نے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دستاویز جمع کروائیں۔ پی ٹی آئی پر عام اعتراض یہ تھے کہ پارٹی آئین کے تحت انتخابات نہیں بلکہ خفیہ طور پر کرائے گئے۔ کسی بھی ممبر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کے دفتر میں کاغذات نامزدگی نہ تھے، خواہاں شخص نے بلے کا انتخابی نشان لینے کے لیے ایسا کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے پی ٹی آئی کو سوال نامہ دیا۔ پولیٹیکل فائنانس ونگ نے نیاز اللہ نیازی کی بطور چیف الیکشن کمشنر تعیناتی پر اعتراض اٹھایا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عمر ایوب کو کسی آئینی فورم نے سیکرٹری جنرل تعینات نہیں کیا۔ عمر ایوب نیاز اللہ نیازی کو پارٹی چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے الیکشن کمشنر کو انتخابات کرانے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو پارٹی کے سابق چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری کا کوئی استعفیٰ نہیں ملا۔ جمال اکبر انصاری کو ہٹانے کی بھی کوئی دستاویزات نہیں۔ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق وفاقی الیکشن کمشنر 5 سال کے لیے تعینات ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جمال اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی کوئی قرارداد جمع نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراض کیا کہ پی ٹی آئی الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں طریقہ کار اختیار نہیں ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے منتخب عہدیداران کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ عمر ایوب کبھی بھی پی ٹی آئی کے آئینی سیکرٹری جنرل منتخب نہیں ہوئے، جبکہ اسد عمر دستیاب ریکارڈ کے مطابق پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ پی ٹی آئی کے آئین میں کچھ ایسا نہیں کہ چیئرمین عہدیداران کی میعاد بڑھا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین کی میعاد 13 جون کو مکمل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین نے 10 جون 2022 تک کوئی الیکشن نہیں کروایا۔ پی ٹی آئی کا یہ الیکشن بھی آئین کے مطابق نہیں تھا۔ آئین کے مطابق کسی عہدیدار کے پاس عہدیداران کا تقرر یا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا اختیار نہیں تھا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرائے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جن میں گوہر خان کو بلا مقابلہ چیئرمین منتخب کیا گیا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ پی ٹی آئی کے الیکشن اس کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے۔ یہ کیس الیکشن کمیشن میں چلا اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سنایا جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।